انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام دے رہے ہیں ان میں غالباً انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا، اور نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا، اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ اس کے بعد میری کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی، کبھی کسی ایسے موقع پہ، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں وزیر اعظم کی معاونت بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا، اور خواجہ صاحب وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے۔ تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا ہے، جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے اور میرٹ انشور ہوگا اور بات سیدھی ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر دو سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی، تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں، اور میرے آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز۔ انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے، مجھے ان کے لفظ ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ اس کے بعد پھر ایک خواجہ صاحب کو، خواجہ آصف، کیونکہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں، تو میرا خیال وہ جو گفتگو میں نے سنی اس کے کانٹیکسٹ میں ایک شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی، لیکن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس میں آپ کے میڈیا کے بہت سارے پرسنل تھے وہاں پہ، اور مجھے وہ سوال جواب بھی یاد ہیں جن میں میر صاحب بھی وہاں پر تھے، محمد مالک بھی تھے اور کافی دوست تھے، اور ایک کوشچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے، نہ میں مانگ رہا ہوں۔ لیکن ان دنوں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی، عمران کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، ان کے کچھ ڈیزائنز تھے کہ انہوں نے اس پروسیس کو روکنا ہے، اس کے لیے کچھ وہ ان کی اپنی بات چیت سامنے بھی آتی تھی، وہ کافی ووکل تھے اس کے بارے میں، ان کے 3-4 انسیڈنٹس تھے جس پہ وہ بات کر رہے تھے، اور اینڈ یو آل ریمبر دیٹ کہ 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو پنڈی میں جی ایچ کیو کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا، اف یو آل ریمبر دیٹ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں، اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے، تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے، اگر وہ کوئی ال موٹیو پلے کرنا چاہتے، میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کہیں سرکموینٹ کرنا چاہتے۔ یہ میں خالد صاحب کی اس بات کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ذکر کیا، سوال کیا، اور میں فرام سو مینی ایئرز آئی ہیو بین مم آن دس، میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن اٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لین دین یا سیاسی بات چیت نہیں تھی، کبھی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں کبھی ہم نے ان سے کوئی سیاسی، ایک میری ان سے ذاتی یاد اللہ، دوستی، نیاز مندی کا ایک تعلق تھا، جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے، اور میں اپنے حدود و قیود کو جاننے والا آدمی ہوں۔ میں نے کبھی اپنی اس پوزیشن سے اوور سٹیپ نہیں کیا، میں کبھی ان سے سیاسی بات کرتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان حالات کی بات ہے جن دنوں میں میں بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور میں نے خود آپٹ کر کے لیا کہ خواجہ آصف ایک بڑے اچھے وزیر ہیں، تو ان کے ساتھ کام کرنے کی ہوگی، اچھی بات ہے ان کے ساتھ کرنی، لیکن پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو، کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے کہ اس وقت، کیونکہ یہ 3 پبلک پوائنٹس تھے جہاں پر این ڈی یو میں، نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات چیت میں، وہ جو ایمبیسی کے اندر تھی وہاں پر اتنا کیٹیگوریکلی جنرل باجوہ سیڈ کہ نو کوسچن آف ایکسٹینشن، اور ان کی پوزیشن تھی کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ بنتا ہے، اور گورنمنٹ کی یہ پریروگیٹو ہے وہ کس کو کرتے ہیں۔ ہاں ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے کہیں، جس کا ذکر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون کیسے بات ہوگی، کس طرح سے ہوگی، لیکن یہ حق و تسلیم ہر حال میں ان کو پتہ تھا کہ یہ حکومت کا، کیونکہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کی ڈسکریشن تھی، پرائم منسٹر پکڈ ہم اپ فرام نمبر 4 اینڈ اپوائنٹڈ ہم دیر،
लेकिन ये जो इस अपॉइंटमेंट के मामले में एक ब्रॉडर प्रिंसिपल तय हुआ, वो ये तय हुआ कि सीनियरिटी शुड बी गिवन द ड्यू उसका मिलना चाहिए, और जो मौजूदा चीफ हैं, सीनियर मोस्ट थे, बड़े एलिजिबल हैं, उनकी उनकी अपॉइंटमेंट हर एतबार से उस मेरिट की स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती थी. ये सर्व्ड एज हेड ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज, बड़ी उनकी इम्पेक्टेबल उनकी सर्विस है थ्रू आउट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. तो इन हालात में कुछ बातचीत हो जाना, ख्वाजा साहब की बातचीत वो टीवी टॉक शोज पर इस तरीके से शायद कल आ गई क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे रह गया, नहीं तो इट वाज अ पब्लिक पोजीशन दैट ही नेवर वांटेड इट. और ये बात क्योंकि मैं जब लंदन जाता था, मियाँ साहब की शफकत थी, मैं जब उनसे वक्त मांगता था मिलता था, तो ये बात जनरल बाजवा के भी इल्म में है, आपको भी पता है कि दे ऑल नो इट कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है विज़ा विज़ टू दीज पूरी सूरत हाल में, जिसका जिक्र वो वहाँ पे कर रहे थे कि ख्वाजा साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो जो वोट ऑफ एक्सटेंशन था जब दिया गया तो उसमें बड़ी बेसिक कॉमन सेंस प्रिवेल करती है. देखिए, आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है वो गवर्नमेंट फैसला कर लेती है कि एक्सटेंशन होगी, मैटर कोर्ट में चला जाता है. अब कोर्ट कहती है कि नहीं, देखें हम ये अपने सर से उतार रहे हैं और आप इसको पार्लियामान में ले जाएं. अब पार्लियामेंट में चली जाती है बात, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर हो, यानी ए पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को वोट ना करे, और जो मेजॉरिटी पार्टी है, इन एनी केस मेजॉरिटी पार्टी के दिए गए वोट से हो तो जाना है. अब अगर वो एक्सटेंशन हो जाती है मेजॉरिटी पार्टी के वोट से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा, ये रियल पॉलिटिक की बुनियादी बातों से ज़रा बड़ी बात है. तो मैं समझता हूँ कि स्टेट्समैन लाइक एक्ट था मियाँ नवाज शरीफ का उस वक्त, जब उन्होंने ये फैसला किया कि ये